السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام اور خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور خاص طور پہ چونکہ بظاہر جو نمبرز ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں، اتحادی آہستہ آہستہ حکومت کو چھوڑتے ہوئے اور منحرف اراکین تو پہلے ہی سامنے آگے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت جو ہے وہ کوئی سرپرائز دے سکے گی یا نہیں۔ پرائم منسٹر بار بار یہ بات دہراتے رہے، دعویٰ کرتے رہے، لیکن اتنا بڑا اچھا کراؤڈ انہوں نے مینج کر لیا تھا، اس کے اندر بھی وہ سرپرائز نہیں دے سکے اور بتا نہیں سکے کہ ان کے خلاف جو سازشیں ہیں، ان کے خلاف جو اپوزیشن محاذ کھڑا کر لیا ہے، اس کے پیچھے اصل لوگ کون ہیں۔ اور اب انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن شاید اب ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوگا، دیر ہو چکی ہے۔ عثمان بزدار کو انہوں نے مائنس کیا، جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے، اس پہ بھی بڑا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کو مائنس نہیں کریں گے، عثمان بزدار جو ہے وہ پرفارم کریں گے، اس کی پرفارمنس دکھائی نہیں دے رہی۔ تحریک عدم اعتماد جب لے کے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں، کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور اب میں ان کو بتاؤں گا کہ کپتان کے پلانز کیا ہیں اور کپتان کس طرح سرپرائز کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف اتحادیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ ووٹوں کی وجہ سے، اور آج انہوں نے یہ ثابت بھی کیا، اور وہ لوگ جن کو نفیس لوگ کہا جا رہا تھا، نفیس لوگ آج کپتان کے نفیس لوگ جو تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ نفیس لوگوں نے کس کا ساتھ دیا، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی کی سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی سیاست کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایم کیو ایم کا ہمیشہ بڑا کردار رہا، لیکن آج ہم جس ایشو کو اور جس سیاست کو اپنی ملکی سیاست سے لنک کر رہے ہیں، اس سیاست کا ایک بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ ملکی سیاسی صورتحال کیا کوئی عالمی سازش ہے، موجودہ حکومت کی نااہلی ہے، انہوں نے بیڈ کوآرڈینیٹس دی، کراچی کیوں اگنور ہوا، پورا ملک ہی تقریباً اگنور ہوا ہے، لیکن کراچی بالخصوص، اور کراچی والے جو چونکہ اس کی جو نمائندہ جماعت تھی، وہ ان کا جو آج کا فیصلہ ہے یہ کتنا صحیح ثابت ہوگا، کراچی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، مہاجر سیاست کا مستقبل کیا ہے، ان تمام ایشوز پر بہت زبردست ملکی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم او آر سی کے سربراہ اور قومی لیڈر ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، تھینک ڈاکٹر یو۔ صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے اس وقت، اور گو کہ جس طرح ہم نے پروگرام پلان کیا تھا وہ اس طرف تو نہیں، لیکن چیزیں ویسی ہی ہیں۔ ایم کیو ایم ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں، پھر ہم وفاقی سیاست پہ بھی جائیں گے۔ نفیس لوگ تھے، پرائم منسٹر نے کہا، اور بڑا ان کو کہا کہ میں تو آج مل کر مجھے پتا چلا کہ یہ اتنے نفیس لوگ ہیں۔ نفیس لوگوں نے جس طرح پرائم منسٹر کو چھوڑا، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اگر ایم کیو ایم کے نفیس لوگ تھوڑا سا واقعی میں نفاست سے کام لیتے نا، صحیح، تو انہیں دراصل اس حکومت سے مایوس پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی تو کوئی بنیادی چیز، کوئی مطالبہ تسلیم ہوا ہی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا 6 ماہ پہلے میں نے ان کو مشورہ بھیجا تھا، یہ وزارتوں سے الگ ہو جاتے، حکومت کے قائم رکھنے کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ حکومت کے بل بھی پاس کرتے، لیکن حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع کرتے اور وزارت کے بوجھ سے الگ ہو جاتے، جو 3.5 سال کی جو کارکردگی معیشت میں خاص طور پہ بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری، جو کچھ بھی ہے، اور پھر کراچی سب سے اہم اور ضروری شہر، اس کو پی ٹی آئی نے، جو پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کے مقابلے میں بھی یہاں کچھ تو سیٹیں ملی اور کچھ اسے دلائی گئی، 14 سیٹیں کم نہیں ہوتی جو کراچی سے ملی اور دلائی گئی، تو ان کا ہی پاس وہ رکھ لیتی اور کچھ کراچی کے لیے ہی صوبائی خود مختاری کا بہانہ نہ کرتی، اور صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کو بائک پاس کر کے میرے 4 نکاتی فارمولے پر عمل کرتی، تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں کے وارے نہیں آ رہے ہوتے اور کراچی کی حالت بہت بہتر ہوتی اور کراچی کو ان دونوں کی اونرشپ ملتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا اگر آپ پوچھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ 6 ماہ پہلے وزارتوں سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، کم از کم یہ بوجھ اتار دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک نفاست والا کام ہوتا جس سے آپ کی برہمی، ناراضگی، عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو آج جو ہم کہتے ہیں نا مالی دیوالیہ پن، کہ فائنینشیل بینکرپسی ملک میں، اکانومی خزانہ خالی، آج لگتا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ اخلاقی بینکرپسی ہے، اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔
دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے ایم کیو ایم کی کہ انہوں نے بھی ہوا کا رخ دیکھا, اب زور پکڑ رہی ہے اپوزیشن, اور لگ رہا ہے کہ اب ان کی باری آنے والی, کیونکہ ملک میں باریاں لگتی تھی نا, پہلے 2 بڑی جماعتیں تھیں تو ان کی باریاں لگتی تھی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی, 2 سال وہ 2 سال وہ 3 سال وہ 2 سال وہ, اب یہ تیسری ایک بڑی جماعت بن گئی. اس نے بھی چونکہ تبدیلی کا نعرہ تو دیا, لیکن تبدیلی کے لیے جو اصلاحات سیاسی معاشی معاشرتی ہونی چاہیے وہ نہیں کر سکی. تو وہ بھی ایک روایتی سیاست بن گئی, اور اسٹیٹس کو پاکستان کی سیاست میں قائم ہے, اور انہی الیکٹیبل جن کے ساتھ کمپرومائز کر کے الیکشن میں اربوں روپے کے اشتہارات دے کے وہی پیسوں کی ریل پیل کے ذریعے جیسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی انہی کے نقشے قدم پر چلی, اور تیسری بڑی جماعت بن گئی. اب لکھ لیں کہ پاکستان میں آج سے جو اگلا سیاسی منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اس میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں, اور تینوں کی باری باری باریاں لگیں گی. پہلے 2 کی لگتی تھی, اب 3 کی لگیں گی. تیسری پارٹی میں اس پہ آؤں گا, چونکہ کیا یہ پارٹی اس طرح اگر جس طرح کے فیصلے پچھلے 5 سے 7 دنوں کے اندر ہوئے, اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان تحریک انصاف کو, اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن آپ نے 4 پوائنٹس کا ذکر کیا, 4 پوائنٹس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ آج اتحاد کیا انہوں نے اور متحدہ اپوزیشن میں تو شامل ہوئے, لیکن ایگریمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے خلاف آپ کی 35 سالہ جدوجہد ہے, جس کے خلاف جنہوں نے کیا کچھ نہیں کہا وہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے عوام ان کو معاف کر دیں گے؟ اور پھر جن کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ معاہدے تو قرآن و حدیث نہیں ہوتے, تو وہ تو کل اگر مکر گئے تو پھر کون گارنٹیئر ہوگا, کون ذمہ وار ہوگا اس؟ دیکھیں 2 خامیاں نظر آ رہی کہ بھئی ضرورت تھی, آپ جانے, آپ کو جانا تھا, آپ چلے گئے, لیکن اس کا پرسیپشن آپ کے اپنے ووٹ بینک میں, اپنے ورکرز میں, اپنے سپورٹرز میں کوئی بہت اچھا نہیں بنے گا. کاش یہ نفاست سے یہی کام آپ 6 ماہ پہلے شروع کر دیتے, تو پھر ایک ذہنی طور پر آپ کا ووٹ بینک بھی تیار ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ پورا ضامن شہباز شریف صاحب کو, مولانا فضل الرحمان کو, جو اختر مینگل صاحب ہیں اور جو خالد مقصی صاحب ہیں, ان کو بھی اس میں بناتے. وہ وکیل بنتے, آپ کے گواہ, جیسے نکاح ہوتا ہے نا, تو اس میں اس معاہدے میں ابھی دیکھیں ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بلال بھٹو اور خالد مقبول تو سائن کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ وکیل کہاں, وہ گواہ کہاں, ان کو سامنے ان کا بھی نام. اور بہت سارے میٹرز ایسے کہ کل اگر صوبائی حکومت مکر جائے, پیپلز پارٹی اپنی سابقہ روایتوں کو قائم رکھتے ہوئے ٹھینگا دکھا دے بعد میں, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, میں دعا کرتا ہوں, لیکن اگر پھر ٹھینگا دکھا دے تو شہباز شریف اور فضل الرحمان کو اٹھ کے کھڑا ہو کے جو مرکز سے وزن ڈالا جا سکتا ہے, جو میرا 4 نکاتی فارمولہ ہے, وہ سیاسی بصیرت سے پیش کرتے رکھتے وہاں پر اس فورم پر, اور کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ ہے, اس پر آپ بھی ایگری کریں. آرٹیکل 160 کے تحت قومی مالیاتی کمیشن بنائیں 8واں, اور مرکز سے براہ راست وسائل آپ شہروں کو, ضلعوں کو دیں, جو صوبائی حکومتیں عموماً نہیں دیتی. کراچی, حیدرآباد, سکر اسی لیے محروم ہے. ایک تو یہ. دوسرا آرٹیکل 140 کے تحت جو قرارداد, جو فیصلہ میری پٹیشن پر سپریم کورٹ نے دیا, اس پر قانون 2013 کا آنا چاہیے. اس پر ایک کمیشن ہم بنائیں گے نیشنل, اور وہ چاروں صوبوں میں ایک جیسا قانون ہوگا. آرٹیکل 140 کی ایک جیسی تشریح ہوگی. تیسرا آرٹیکل 149(4) کے تحت کل جماعتی, کل شعبہ جاتی ایک ترقیاتی کمیشن بنے, اور بڑے شہروں کا, خاص طور پر کراچی کا, پھر بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے شہروں کا ایک تعمیراتی ترقیاتی کمیشن بنے. کل جماعتی, ساری جماعتیں جو بڑی اس شہر کی ہوں وہ اس میں شامل ہو, صنعتکار, تاجر, اچھی شہرت والے بلڈر, ڈیولپر ہوں, اور اربن پلانر اور جوڈیشری کے لوگ. آرٹیکل 149(4) میں ایک قومی اسمبلی سے لیجسلیشن ہو, سینٹ سے لیجسلیشن ہو, اور وہاں کراچی اربن ڈیولپمنٹ, لاہور اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنے, اور وہ ساری جماعتوں مشتمل ہو. تو پی ایم ایل این بھی کمٹ کرے, جے یو آئی بھی کمٹ کرے, اور جتنی پارٹی, اگر اس میں اے این پی بھی ہے, بی این پی ہے, بی اے پی ہے, اور پی ایم ایل این, یہ سب کمٹ کریں کہ, اور پیپلز پارٹی کہ ہاں ہم اس قومی ایجنڈے میں پاکستان کے تمام شہروں کو ترقیات کے لیے انشور کریں گے کہ اس میں سیاست نہیں ہوگی, ترقیاتی کام جو ہے وہ آپس میں باہمی صلاح مشورے سے ہوں گے, اور ہم مل کر ترقیاتی کام کریں گے. انتظامیہ, سیاست, دیگر وسائل, میئر کا الیکشن, بلدیات,
یہ اپنی جگہ پر رہے، لیکن ترقیاتی میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ کامن اونرشپ میں لیں، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، اسی طرح سارے شہروں کے لیے کہ کراچی اپنائیں، کراچی بچائیں، بنائیں، کیوں کراچی کو اپنانے اور بچانے اور بنانے سے پاکستان بنتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور پرائم منسٹر یہ بات کہتے تھے کہ کراچی جگتا ہے تو ملک جگتا ہے، کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. ارے کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے. پلتا ہے. بڑا اچھا آپ نے یہ لفظ ایڈ کیا. یہ اصل بات تو یہ ہے. صحیح ہے. لیکن کراچی کی سیاست کرنے والی جو جماعتیں ہیں، پی ایس پی ہو، آفاق احمد صاحب ہوں، اب ایم کیو ایم بہادرآباد ہو، یعنی ایم کیو ایم پاکستان، ہمیں ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا اتحاد سامنے آئے گا؟ اور اب جو جس طرح کی سیاست شروع ہو چکی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی رواداری ہوگی. لیکن آپ کے رابطے بھی ہیں، عشرت العباد صاحب سے بھی آپ کے رابطے ہوئے ہیں، آفاق احمد صاحب سے بھی رابطے ہوئے ہیں، تو کوئی وسیع تر مفاد میں کچھ اتحاد بنائے. کم از کم کراچی تو ڈیولپ ہو. کراچی گاؤں گھوٹ بن گیا ہے. لیکن میرا ویژن تو بڑا کلیئر ہے. 4 نکات کہ ایک تو نوجوانوں کی موبلائزیشن اور زیادہ زیادہ تنظیم کے ڈھانچے میں بھی نوجوانوں کو لیا جائے، جو 35 سال سے کم عمر کے جوان نوجوان ہوں. اور اگلا میئر ایک بیٹا اور بیٹی ہوں، وہ بھی 35 سال سے کم عمر کے ہوں. ان کا ویژن ہمارا ویژن، ان کی انوویشن، ہماری بصیرت، ان کی جدت. ایک یہ فارمولا. دوسرا آرٹیکل 149 فور اربن کمیشن. تیسرا آرٹیکل 160 کے تحت ڈائریکٹ فنڈنگ شہروں کی. چوتھا آرٹیکل 148 کے تحت قانون بلدیاتی. یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر جو انہوں نے کیا کہ گواہ اور وکیل نہیں بنائے، ساری اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ اگر ایک صوبائی حکومت اگر اس سے منحرف ہو جاتی تو وفاق کی باقی پارٹیاں آپ کے ریسکیو کے لیے آتی. یہ آپ نے ایک تو پھر دوسرا 6 مہینے پہلے سے آپ نے یہ کام نہیں کیا تو 2 فلا تو آپ نے ابھی چھوڑ دیے. تیسرا فلا کیا ہے کہ آپ خود منقسم ہیں، منتشر ہیں، چاہے وہ او آر سی کا میرا گروپ ہو، چاہے وہ پی ایس پی ہو، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہو. اب اگر آپ ان سب کو یکجا نہیں کریں گے تو جو وعدے وعید ہوئے ہیں، یہ جو نکاح ہوا ہے، یہ جو دستخط بھی ہوئے، اس پر بھی پھر ٹھینگا دکھایا جائے گا. اگر یہ ساری اربن سیاست کرنے والی قوتیں آپس میں ایک کم سے کم ایجنڈے پر ایک نہ ہو اور ایم کیو ایم کو بیک نہ کریں، ایم کیو ایم کے اس یہ جو معاہدہ اس کو بیک نہ کریں، اور جو پیپلز پارٹی نے کہا اس سے لے اور وصول نہ کرے. اکیلے خالد مقبول اور ایم کیو ایم اس صورت میں جہاں اندر بھی انتشار ہے، اندر بھی لڑائیاں ہیں، خلفشار ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، ظاہر آپ سے یا پی ایس پی یا آفاق احمد صاحب سے انہوں نے کیا مشورہ کرنا تھا آپس میں؟ جو انہوں نے رابطہ کمیٹی کا اس میں بھی ڈیوائیڈڈ تھے، 50-50% تھے کہ نہیں جانا چاہیے ہمیں، 50% کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عوامی رد عمل، کراچی کے عوام کا رد عمل جو سروے رپورٹس ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کم از کم اتنے سال آپ ان کے ساتھ رہے اور ان کو تو 1.5 سال اور دے دو. کوئی اخلاقی طور پر سوال تو آئے گا نا. اور سیاست میں اگر بالکل اخلاقیات کو فارغ کر دیں، کردار کو فارغ کر دیں اپنے، تو پھر اس کے بعد بچے گا کیا؟ پھر لوگ بھروسہ کس پہ کریں گے؟ تو اتنی جلد بازی کیوں کی انہوں نے؟ پھر وہ گروہی مفادات اور جماعتی مفادات کے لیے معاہدے نہیں، پھر لگ رہا ہے کہ اس کے اندر پس پردہ کوئی ذاتی مفادات بھی لوگوں کے ہیں. تو اتنی جلدی کیوں ہوئی؟ کس نے جلدی کروا دی؟ ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کو ایسی کیا جلدی لگی تھی کہ راتوں رات انہوں نے فیصلہ کر دیا؟ 2 دن تھے، ابھی یہ ٹائم لے سکتے تھے. دیکھیں، جس طرح مجھے سربراہی سے ہٹانے کا فیصلہ بھی راتوں رات ہوتا ہے، میرے خلاف پارٹی کے اندر ایک محاذ بن جاتا ہے 2018 میں، پھر اس کے بعد جس طرح مجھے پارٹی سے بھی بے دخل اور الگ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی سارے فیصلے راتوں رات ہوئے تھے. رات کے پچھلے پہر میں فیصلے ویسے بھی، اس میں کہیں کسی نہ کسی طاقتور طبقے کی بھی کوئی پشت پناہی تھی. لیکن اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اور جیسا کہ تاثر ہے کہ نیوٹرل ہے، تو ان کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر بھی اسی لیے ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ وہ اشارہ کہیں سے نہیں آ رہا تھا. تو پارٹی میں وہ قوتیں جو کہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وزارتیں ملے، گورنرشپ ملے، اور شاید کچھ لوگوں کا چند سو چند ہزار لوگوں کا فائدہ ہو، اجتماعی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، K4 کب ہوگا، سرکولر ٹرین کب آئے گی، کچرا اٹھانے کا جدید نظام کب بنے گا، نکاسی آپ کا جدید نظام اور لائنیں چین، ٹریٹمنٹ پلانٹ، یہ سب کب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسن کس طرح اور کب بازیاب ہوں گے، جیلوں سے بے گناہ کب اور کس طرح ریلیز ہوں گے، اس کی کوئی اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی بڑی زبردست، آپ نے کہا کہ مجھے بھی ہٹانے میں کسی طاقت کا ہاتھ تھا. مجھے محسوس ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، میں اس کو کوئی حتمی طور پہ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا. لیکن اس وقت چلیں یہ پشت پناہی تھی. لیکن آج اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں اگر وہ طبقہ اس وقت غالب ہے. کون سا طبقہ؟ دیکھیں، کوئی ایک طبقہ تو ہے نا جو غالب ہے، جس نے مجھے ہٹانے میں بھی ایک لیڈ رول. تو وہ آپ بڑی مشہور زمانہ آپ وہ 4 کا ٹولہ کہتے تھے، کہ وہی طبقہ ہے؟ دیکھیں، میں تو
ماضی میں بہت کچھ کہتا رہا، لیکن اب میں اس ایم کیو ایم کو بچانے کے مشن پہ نکلا ہوں نا. صحیح. اور اسی ایم کیو ایم کو لے کے، اس کی پتنگ کو لے کر، اس کی عزت، اس کی بچی کچی ساکھ کو بچانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں پی ایس پی کے لوگوں کو بھی واپس لا سکتا ہوں. میں کہیں مہاجر قومی موومنٹ اس کے سربراہ کو بھی ایک پلر کے طور پہ، ایک ایلائی کے طور پہ کھڑا کر سکتا ہوں. صحیح. الحمدللہ میری قبولیت، میری ساکھ اور میرا اعتبار ان تمام سندھ کے شہروں کی سیاست کرنے والوں میں بھی ہے. صرف جو پیور سندھ کی شہروں کی سیاست کرتے ہیں، بلکہ سندھ کے شہروں کی وہ جماعتیں جسے جماعت اسلامی کہتے ہیں، جسے پی ٹی آئی کہتے ہیں، جسے پیپلز پارٹی کہتے ہیں، اور جسے پی ایم ایل این کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی کراچی کی سطح پر کل جماعتی، کل شعبہ جاتی ایک اربن کمیشن بنانے کے لیے، تاکہ کم از کم کراچی کے عوام کو ایک ریلیف دیں. ساری سیاسی جماعتیں مل کے 1600 ارب روپے وفاق سے لے، یہ کمٹ کرانا تھا کہ شہباز شریف کیا کراچی کو 1600 ارب روپے دیں گے 4 سال میں، ہر سال 400 ارب دیں گے. یہ اس میں نہیں ہے. کیا مشترکہ طور پہ اس ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو سب مل کر اون کریں گے؟ سب کے سائن ہونے چاہیے تھے، سب کو اس میں گواہ بنانا چاہیے تھا، اور سب سے کمٹمنٹ لینا چاہیے تھا، اور نیشنل فائنینس کمیشن کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب آپ جو بالکل بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بڑا پن ہے، آپ کا یہ ظرف ہے، لیکن جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، حیدرآباد والے کہتے ہیں، اور آپ نے بڑا ظرف دکھایا کہ جب یہی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے نا، جب احتجاج میں جی انہوں نے ڈنڈے برسائے تھے، ان کے ایم پی زخمی ہوئے تھے، بندے ان کے شہید ہوئے، تو آپ آگے لیکن بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ بھی دیکھنے سر بھول گئے. کیا اس کی کوئی معافی مانگی گئی؟ کیا اس پر کوئی بات ہوئی کہ یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے؟ چاہے ہم بدترین مخالف ہوں، ہمارے درمیان دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں انگیج کر کے، اور یہ کمٹمنٹ ایم کیو ایم کے لوگوں نے دے دیا تھا کہ ہم چند گھنٹے بیٹھیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے، پھر چلے جائیں گے. تو پیپلز پارٹی کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی. پھر کس نے ریڈ زون میں آنے کو اتنا بڑا ایشو بنایا؟ ریڈ زون میں اگر وہ آ گئے تھے تو آنے دیتے، بیٹھتے، ان کو تسلیم کرتے، ان کو قبول کرتے، ان کو انگیج کرتے، سی ایم ہاؤس میں بلاتے. لیکن یہ سب نہیں کیا. تو کیا اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بلاول بھٹو صاحب نے کہا، پیپلز پارٹی نے کہا، کسی نے کوئی ہمدردی کا اظہار کیا؟ میری بہنیں بیٹیاں پی ٹی ایس پہ کوئی بات ہوئی؟ ہزاروں لوگ شہید ہوئے یہاں پہ، لیکن نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور لگتا نہیں ہے کہ کہیں گے. لیکن کیا وجہ ہے اس سارے عمل میں؟ مسنگ پرسن پر بھی کتنی قراردادیں صوبائی اسمبلی سے آپ کے پاس کی پیپلز پارٹی نے آج تک؟ یہ وہ ایشوز ہیں جو اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ آپ حلیف بنیں گے. یہ وہ انسانی ایشوز ہیں. مسنگ پرسن کا آپ نے ذکر کیا، لاپتہ افراد کو بازیاب کرانا. اچھا، بہترین آپشن نہیں تھا ان کے پاس جس طاقت کی آپ نے بات کی کہ جس کا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کو ہٹانے میں، وہ اضافہ تو اس حکومت کے ساتھ تھی اس وقت تک. نہیں کہا، پہلی بات تو میری بات کو نہ کرے. میں نے کہا میرا یہ تاثر ہے کہ ان میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یقیناً کہیں سے ان کو کوئی اشارہ ملی ہوگی. یہ میں حتمیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہوا. چلے آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہو گیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ تو اچھا ماحول تھا ان کے پاس، یہ اپنے لوگ بازیاب کراتے نا، اپنے لوگ بازیاب کراتے، دفاتر کھلواتے، نہیں کھلوا سکے. دفاتر میری نظر میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہم نئے دفاتر بھی کھول سکتے ہیں. صحیح. اور ہم گھروں میں بھی ایشو تو یہی بنایا ہوا انہوں نے، ہر جگہ تو یہی لہراتے ہیں. تو یہ اصل میں بصیرت کی بات ہے، ویژن کی بات ہے، یہ وجدان کی بات ہے. یہ کہ ہمارے ٹچی ایشوز کیا، مردم شماری ہے، غیر آئینی کوٹا سسٹم کا اطلاق ہے. کیا وہ نوکریاں جو 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کراچی کے ڈومیسائل بنوا کے جو اندرون سندھ سے آئے؟ لیکن میرا سندھی بیٹے بیٹیوں بھائیوں بہنوں سے کوئی اختلاف نہیں. وہ میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی ہیں. لیکن اگر 7 ڈیپٹی کمشنر ان میں سے کسی ایک کا ڈومیسائل کراچی کا نہ ہو، اور جتنے بھی پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں، آئی جی، ڈی آئی جی، ان میں سے کسی کا ڈومیسائل کراچی کا، حیدرآباد کا نہ ہو، تو یہ کراچی اور حیدرآباد والوں کا حق بنتا ہے کہ کیا ہم سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ ہم وڈیروں سے پوچھ رہے ہیں. لیکن ہمیں لڑا دیا جاتا ہے عام سندھی بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ یہ دیکھیں آپ کے خلاف بات کریں. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت کم ہے اور سیاسی صورتحال جس طرح اسلام آباد میں بدلی ہے، کراچی کی سیاسی صورتحال، کراچی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ ایشور اقبال صاحب آ سکتے ہیں واپس، آفاق احمد اب مل کے کوئی ایک کسی نئے نام سے کوئی اتحاد بن سکتا ہے؟ ہم نے ہم سے مشاورت کی نہیں کسی سے بھی، اور انہوں نے یہ اس کو گردانا ہی نہیں کہ ان کی تقسیم اور انتشار ان کو نقصان پہنچائے گا. تو جب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ مور کی طرح کسی ایک بات پہ مگن ہو کے ناچے اور اپنے پیروں کی طرف نہ دیکھیں جو بدنما ہے. پیروں کی بدنمائی کو دور کرنا ہوگا، اس کو خوشنما بنانا ہوگا.
اندر کے انتشار کو، تقسیم کو ختم کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا کہ آپ کی طاقت منقسم ہے. ابھی ورکرز اجلاس کیا، ایریل کیمرے نے گن کے بتا دیا 497 لوگ تھے ورکر اجلاس میں. 497 لوگ ایریل کیمرہ بتا رہا ہے. 300 اور ایڈ کر دیں. ایم کیو ایم جیسی اتنی بڑی سیاسی قوت آج صرف 500 ورکرز کو لے کے پورے سندھ سے، پوری کراچی سے بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. اس سے زیادہ بڑی تعداد میں حیدرآباد میں میرے ورک اجلاس میں تھے، اس سے تھوڑے کم میرے ورک اجلاس میں تھے، جو میں گروپ ہوں چھوٹا سا. مصطفیٰ کمال صاحب سے ہو سکتی ہے کوئی بات؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک شہری، وسیع تر شہری یکجہتی کے بغیر وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے ذریعے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں انشاءاللہ تعالیٰ نکلا ہوا ہوں. پہلے میں گیا ڈاکٹر اشرت علی بات کے پاس، ان کے اور میرے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے. ہم ایک پیج پر ہیں کہ ایک وسیع تر شہری ریگولر رابطے میں اشرت علی بات صاحب آپ کے ساتھ؟ رابطے میں، بالکل رابطے میں. آفاق کے ساتھ بھی میرے انڈائریکٹ رابطے ہیں، اور اسی طرح اور جو سیاسی اکائیاں تھوڑی بہت جو بہت زیادہ نامی گرامی نہیں لیکن انہوں نے بھی کہیں کام کیا، میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں گردانتا ہوں. جنہوں نے زندگیاں لگا دی میں ان کو بھی گردانتا ہوں. تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہوں، آفاق احمد ہوں یا کوئی اور ہوں، خالد مقبول بھائی کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہائپ اس وقت میڈیا میں، یہ آپ نے شاید جنگ کے میدان میں تو ایک اپنی کچھ بات منوا کے جنگ جیتی ہے، لیکن اب بات آئے گی اس پر عمل درآمد کی جو مذاکرات ہوئے، وہ جب تک آپ اندر سے مضبوط اور مستحکم اور طاقتور نہیں ہوں گے آپ کو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کہ ایسا تو نہیں ہوگا اسلام آباد سے کراچی پہنچتے پہنچتے صورتحال بدل چکی اور پچھتا رہے ہوں، فیصلہ کچھ اور ہو چکا؟ وہ صورتحال تو پھر کوئی اور ہی ہے کہ یہ ساری صورتحال سے بالا تر اگر کہیں کچھ ہو رہا ہو، یہ محض آ رہی یہ اخلاقی گراوٹ جو سیاست میں مورل بینکرپسی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر عمران خان اب آگے کا کیا لاہم لیتے ہیں، اور اسپیکر کس کو ووٹ ڈالنے دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، کس کا ووٹ گنا جائے گا نہیں گنا جائے گا، اس سے جو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوگا. تو اس محض آرائی کے نتیجے میں اور جس طرح کی زبان اور لہجہ اختیار کیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ماضی میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید کسی مداخلت کا کوئی امکان نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی قسم کی مداخلت کا بھی ایک ریموٹ پاسبلٹی یا چانس ہے. اللہ نہ کرے. عالمی سازش کی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل چانسز ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ریموٹ چانس مجھے خدشہ اور خطرہ ہے. اتنی اچانک سارے اکٹھے ہو گئے، خطرہ ہے. اچھا عمران خان سروائیو چونکہ وقت یہ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک بات نہیں ہے، اس کے بعد جو ماحول نظر آ رہا ہے اور جو بن رہا ہے وہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. اچھا ماحول نہیں ہے. اچھا خان صاحب سروائیو کر جائیں گے ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کرزما ہو سکتا ہے؟ میری سب سے پہلی اور بڑی دعا ہے ملک سروائیو کرے اور اسے ایک موقع ملے. اس سارے جو یہ جنجال، جو یہ لکی ایرانی سرکس جو لگا ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کے نتیجے میں ملک کے لیے اللہ کرے کوئی بہتری ہو جائے. پہلی بات ملک کی جو استحکام ہے اور مضبوطی، اس کے لیے کوئی لگے کہ لوگوں کو ایک امید اور اعتماد ہو سیاسی اور جمہوری عمل پر. پہلے دوسرا سیاسی جمہوری عمل بھی مضبوط اور مستحکم ہو، اللہ کرے. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں چیزیں کمپرومائز ہوگی تو بچا 10 سیکنڈ کراچی والوں کے لیے اور پاکستان والوں کے لیے پورے. میں نے کہا ملک ہو، سیاسی جمہوری عمل ہو اور کراچی، ان تینوں کے لیے اللہ کرے اس سے بہتر صورتحال نکلے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ان تینوں کے لیے مجھے کوئی بہت اچھا شگون نظر نہیں آ رہا جس طرح کی صورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. وقت جو کہ کم تھا اور ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ مدعو کریں گے. اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے، اور جو کہ پاکستان ہے، پاکستانیت ہے تو ہم ہیں، اور ملک اللہ کرے کہ ملکی حالات صحیح ہوں اور ملک کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.